محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق باب ابواب ثلاثی مزید بے حمزہ وصل سے ہے۔ اس سے پہلے بیان ہوا کہ ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں ہیں، ملحق اور مطلق۔ پھر مطلق کی دو قسمیں کی گئیں۔ مطلق کی دو قسمیں کی گئیں، با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل۔ تو با حمزہ وصل کے ثلاثی مزید فی مطلق، با حمزہ وصل کے 7 باب تھے۔ اب یہاں سے ثلاثی مزید فی مطلق بے حمزہ وصل کے بابوں کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہ باب ابواب ثلاثی مزید فی سے پہلے جو باب ہے یہ غلط ہے، یہاں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ ابواب ثلاثی مزید بے حمزہ وصل، ثلاثی مزید بے حمزہ وصل کے باب، اس میں مطلق اور ہونا چاہیے تھا، ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل۔ کیونکہ ثلاثی مزید فی ملحق وہ بھی با حمزہ وصل ہوتا اور بے حمزہ وصل ہوتا، اس لیے صرف اتنا کہنے سے بات نہیں بنے گی، ثلاثی مزید بے حمزہ وصل، بلکہ مطلق یہاں رکھنا ہوگا، جوڑنا پڑے گا۔ یا تو یہ کتابت کی غلطی سے رہ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نسخے میں، کسی نئے چھاپے کی کتاب میں یہ ہو بھی، جو جدید طباعت کے ساتھ آئی ہیں ان میں ہو سکتا ہے کہ مطلق بھی ہو۔ تو ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے باب، ثلاثی مزید مطلق یہاں ہے، ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل را 5 باب است۔ ثلاثی مزید مطلق بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں۔ باب اول افعال، پہلا باب افعال۔ علامت حمزہ قطعی است در ماضی و امر، اس کی علامت ماضی اور امر میں حمزہ قطعی ہے۔ اس کی علامت حمزہ قطعی، ماضی اور امر میں حمزہ قطعی ہے۔ و علامت مضارع در معروف ہم مضموم می باشد، اور اس کے مضارع کی علامت معروف میں بھی
مضموم ہوتی ہے۔ مجہول میں تو تمام مضارعوں میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، لیکن باب افعال میں علامت مضارع معروف میں بھی مجہول ہوتی ہے۔ مجہول میں تو مجہول ہوتی ہے، معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے۔ مضموم تمام بابوں میں، تمام گردانوں میں مضارع مجہول میں علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، لیکن معروف میں مفتوح ہوتی ہے علامت مضارع۔ لیکن باب افعال میں معروف میں مجہول میں تو مضموم ہوگی علامت مضارع، معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے، مفتوح نہیں ہوتی۔ تو اس کی علامت مضارع معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے۔ تو پہلا باب افعال، اس کی علامت ماضی و امر میں حمزہ قطعی ہے، اور اس کے مضارع کی علامت معروف میں بھی مضموم ہوتی ہے۔ حمزہ قطعی کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ قطعی وہ حمزہ ہوتا ہے جو اپنے پہلے کسی متحرک حرف کے آنے سے نہ گرے، اور حمزہ وصل وہ حمزہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے پہلے کسی متحرک حرف کے آنے سے گر جائے۔ تو باب افعال میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی ہے، لہذا کوئی اس وہم میں نہ پڑے کہ یہ باب تو بے حمزہ وصل کے ہیں، اس میں حمزہ کیوں آ گیا؟ بے حمزہ کے ہیں، اس میں حمزہ کیوں آ گیا؟ افعال میں حمزہ کیوں آ گیا؟ یا اکرمہ میں حمزہ کیوں ہے؟ تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ جو باب ہیں بے حمزہ وصل کے ہیں، بے حمزہ وصل، نہ کہ بے حمزہ کے۔ حمزہ وصل نہیں ہے ان بابوں میں، یہ نہیں کہ حمزہ ہی نہ ہے، حمزہ ہو سکتا ہے، حمزہ قطعی ہو سکتا ہے۔ تو اس باب کی علامت ماضی و امر میں حمزہ قطعی ہے، اور حمزہ قطعی وہ حمزہ ہے جو اپنے پہلے کسی متحرک حرف کے آنے سے نہ گرے۔ تصریف ہو اس کی گردان، اکرم یکرم اکرامن فہو مکرم و اکرم یکرم اکرامن فہو مکرم، الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم، الظرف منہ مکرم۔ اب اکرمہ اس میں ماضی میں حمزہ قطعی ہے، اکرمہ تو ماضی میں حمزہ قطعی ہے، لیکن جب اس کا مضارع آیا یکرمو تو اکرمہ میں جو حمزہ تھا وہ نہیں ہے یکرمو میں۔ حالانکہ کسی بھی ماضی کا جب مضارع آتا ہے تو اس میں کوئی زیادہ بدلاؤ نہیں ہوتا، بلکہ ماضی کے جتنے حروف ہوتے ہیں ان سے پہلے حرف پر ہی علامت مضارع داخل ہو جاتی ہے، کوئی حرف گرتا نہیں ہے۔ تو مضارع یو اکرمو آنا چاہیے تھا، ماضی اکرمہ ہے تو مضارع یو اکرمو آنا چاہیے تھا۔ اب مضارع یو اکرمو نہیں ہے بلکہ یکرمو ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ مضارع جو یکرمو ہے اس میں حمزہ وصل، حمزہ قطعی، اس میں حمزہ قطعی تھا، اس میں حمزہ قطعی تھا وہ گر گیا۔ یکرمو کی اصل یو اکرمو ہی ہے حمزہ قطعی کے ساتھ، لیکن یو اکرمو
حمزہ قطعی گر گیا، حمزہ قطعی گر گیا۔ گر کیوں گیا؟ تو گر اس لیے گیا کہ جب ہم مضارع کی گردان کرتے ہیں یو اکرمو یو اکرمانے یو اکرمونا، تو اکرمو تو اکرمانے یو اکرمنا، تو اکرمونا تو اکرمینا تو اکرمنا، او اکرمو نو نکرمو نو اکرمو، تو صیغہ واحد متکلم میں جا کے او اکرمو دو حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ او اکرمو ایک علامت مضارع صیغہ واحد متکلم کا حمزہ، اور ایک حمزہ قطعی، تو دو حمزہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ او اکرمو دو حمزہ اہل عرب کو دشوار لگتے ہیں، او اکرمو دو حمزہ اہل عرب کو دشوار لگتے ہیں، لہذا ایک گرانا تھا۔ تو اب علامت مضارع کو تو گرایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر علامت مضارع کو گرا دیا گیا تو پھر وہ مضارع ہی نہ رہے گا، ماضی ہو جائے گا۔ تو پھر حمزہ قطعی کو گرا دیا گیا، وَأَكْرِمُ میں دوسرا حمزہ جو قطعی ہے اس کو گرا دیا گیا، تو اکرمو ہوا۔ اب جب صیغہ واحد متکلم سے حمزہ قطعی کو گرا دیا گیا تو باقی صیغوں کو مضارع کے واحد متکلم کے صیغے سے مناسبت کے لیے اور باقی صیغوں کی صیغہ واحد متکلم کے ساتھ میچنگ کے لیے، یا یوں کہا جائے باقی صیغوں کو صیغہ واحد متکلم کے جیسا کرنے کے لیے، ایک جیسا کرنے کے لیے مضارع کے تمام صیغوں سے حمزہ قطعی کو گرا دیا گیا۔ تو مضارع میں حمزہ قطعی تھا، گر گیا، صیغہ واحد متکلم کے علاوہ باقی صیغوں میں حمزہ قطعی گرایا گیا صیغہ واحد متکلم کے جیسا بنانے کے لیے، اور صیغہ واحد متکلم میں حمزہ کو گرایا دو حمزہ کے دشوار ہونے کی وجہ سے۔ صیغہ واحد متکلم میں دو حمزہ اکٹھے ہو رہے تھے، دو حمزہ دشوار ہیں، تو صیغہ واحد متکلم سے حمزہ قطعی کو گرایا دشوار ہونے کی وجہ سے۔ حمزہ قطعی کے در ماضی بود در مضارع بو افتاد، حمزہ قطعی جو ماضی میں تھا مضارع میں گر گیا، ورنہ مضارع یو اکرمو یو اکرمانے الخ آتا، میامد آتا۔ پس در او اکرمو دو حمزہ، تو او اکرمو میں دو حمزہ جمع آمدند اکٹھے ہو جاتے، تو او اکرمو میں دو حمزہ اکٹھے ہو جاتے۔ اب دو حمزہ کا اکٹھا ہونا اہل عرب کو دشوار ناگوار ہے، بسبب کراہت آزاں حذف یک حمزہ مناسب بود، اس کے ناگوار ہونے کی وجہ سے، بسبب کراہت اس کے ناگوار ہونے کی وجہ سے، حذف یک حمزہ ایک حمزہ کا حذف مناسب بود مناسب ہوا، ایک حمزہ کا حذف مناسب ہوا۔ مناسب ہی نہیں بلکہ واجب ہوا۔ اہل عرب دو حمزہ جب اکٹھے ہوں تو ایک کے گرانے یا بدلنے کو واجب قرار دیتے ہیں، تو ایک حمزہ کا حذف مناسب ہوا، مناسب ہی نہیں بلکہ واجب ہوا۔ اب واجب ہے تو مناسب بھی ہے، ہر واجب مناسب تو ہوتا ہی ہے، اگر واجب مناسب نہ ہو تو وہ واجب ہی کیسے ہوگا؟
واجب ہونے کے لیے سب سے پہلے مناسب ہونا ضروری ہے، تو اس کے ناگوار ہونے کی وجہ سے اس سے ایک حمزہ کا حذف مناسب ہوا، پس برائے موافقت از جملہ صیغ مضارع حذف کردند، تو موافقت کے لیے صیغہ واحد متکلم میں ایک حمزہ کا حذف مناسب ہوا۔ اب باقی صیغوں میں موافقت کے لیے، موافقت کا معنی چاہے تو میچنگ کر دیا جائے، میچنگ کے لیے، یا ایک جیسا کر دیا جائے، ایک جیسا کرنے کے لیے، اور یا مناسبت کر دیا جائے، تو موافقت کے لیے مضارع کے تمام صیغوں سے حذف کر دیا۔ تو یہ ہوا، اصل وجہ صیغہ واحد متکلم میں تھی، وہاں سے ایک حمزہ قطعی حذف ہوا، تو جب وہاں سے کیا تو باقی صیغوں میں اسی صیغہ واحد متکلم کی موافقت کے لیے حذف کر دیا۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔